الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنیئا خوشگواری کے ساتھ، بما اسلفتم اس وجہ سے کہ جو تم نے آگے بھیجا، فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں۔ کلو کھاؤ، حمزہ کاف اور لام اس کا مادہ ہے، اکلا یاکلو، اور اس کا امر کا صیغہ یعنی کمانڈ کا صیغہ وہ جب بنایا جاتا ہے تو اس کا حمزہ گر جاتا ہے، اصل میں ہونا چاہیے تھا اوکلو، تو اوکلو سے یہ کچھ گرامر کے اصول و ضوابط اس پر لگے تو یہ کل بن گیا اور یہ جمع کا صیغہ ہے کلو۔ اکلا یا اکل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو چبا کر کھایا جائے، چبا کر کھائی جانے والی چیز کو کھانا اس کو اکل کہتے ہیں، اور جس چیز میں چبانا نہ پڑے اس کے لیے اکل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے شاربہ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مأکول کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کو درندے کھا جائیں، مأکول کھایا ہوا جس کو درندے کھا جائیں۔ قرآن میں سورۃ الفیل میں ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے جن لوگوں نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی کوشش کی تھی ان کو جو عذاب دیا تو اس کے نتیجے میں وہ ایسے بن گئے کہ جیسے کھایا ہوا چارہ ہو، جانوروں نے جو چارہ جو بھوسا کھا لیا ہو، کھانے کے بعد اس بھوسے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی حالت تھی۔ وَاشْرَبُوا، شَرِبَ يَشْرَبُ اس کا معنی ہے پینا۔ ہنیئا، ہنیئا یہنأ، ہا نون حمزہ اس کا مادہ ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو، آرام سے جو چیز حاصل ہو جائے، اور یہ تعزیہ کی ضد بھی ہے۔ تعزیہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے ساتھ افسوس کرنا، کوئی غم زدہ بات پر بات کرنا جو خوشگواری کے خلاف، تو ہنیئا اس کی ضد ہے، کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جو بڑی ہی خوشگوار۔ زیادہ تر تو یہ کھانے کے متعلق بولا جاتا ہے، لیکن کھانے کے علاوہ بھی یہ ہر خوشگوار چیز کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے، اور جب کسی کو مبارکباد دینی ہو، کانگریچولیشنز کہنا ہو تو اس کے لیے بھی ہنیئا کا لفظ آتا ہے، ہنیئا مبارک ہو، اہنئ لک میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بما اسلفتم اس وجہ سے کہ جو تم نے پہلے بھیجا، آگے بھیجا۔ سلف سین لام فا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو گزر جائے، گزری ہوئی چیز کو سلف کہتے ہیں۔ تو سلف کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ چیز جو پہلے سے گزر چکی ہو، یا کوئی چیز آگے بڑھی ہوئی ہو۔ آگے بڑھی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو پہلے گزر چکی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص عمر میں ہم سے بڑا ہے، یعنی ہم سے آگے بڑھا ہوا عمر میں، تو وہ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ پیچھے ان کی عمر زیادہ ہم سے گزر چکی ہے۔ تو اسی سے ہے سلف صالحین، تو ان کو سلف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ویسے تو ہم سے پہلے جو چیز بھی گزر چکی وہ سلف ہے، لیکن اصطلاح میں سلف کا یہ معنی نہیں ہے۔ جب ہم اصطلاحاً سلف بولتے ہیں، ہم جب بولتے ہیں کہ منہج علی سلف الصالحین، تو وہ سلف صالح سے مراد ہوتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین اور تبع تابعین، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے بعد لوگ ہوں گے ان کا، اور پھر جو ان کے بعد لوگ ہوں گے یعنی صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر تابعین اور تبع تابعین۔ السالفہ اس کو بھی کہتے ہیں، اس لشکر گروہ کو بھی کہتے ہیں کہ جو جنگ میں یا سفر میں آگے آگے لوگ ہوتے ہیں، اس کو سالفہ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے فجعلناہم سلفا ومثلا، ہم نے ان لوگوں کو سلف بنایا اور مثل بنایا۔ سلف کا مطلب گزر گئے، ان کو ہم نے گزرے ہوئے بنا دیا۔ تو سلف کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو گزر چکی ہو، اور اسلفہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو آدمی نے گزار دی ہو، اس لیے اس کا معنی ہم نے کیا جو آپ نے آگے بھیجا۔ آگے کیسے بھیجا؟ جو آپ نے پیچھے کیا ہے، جو گزار دیا آپ نے وہ آپ نے
فارورڈ کر دیا، آگے بھیج دیا۔ الایام یوم کی یہ جمع ہے۔ الخالیہ، خالیہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا رہنے والوں سے خالی ہو جانا، خالیہ خالی ہونا، الگ ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، بنیادی معنی اس کا یہ ہے۔ خا لام واو اس کا مادہ ہے۔ اسی سے خلوہ تنہائی کو کہتے ہیں، کیونکہ آدمی اس میں لوگوں سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلوہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو خلوت کہا جاتا ہے۔ خلیہ کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کے چھتے کو، کیوں بلا؟ اس لیے کہ لوگ اس کو بھی خالی رکھتے ہیں، دور رہتے ہیں اس سے، تو اس معنی اس وجہ سے خلیہ ان کو کہا جانے لگا۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑ آؤ، قتل کر دو، کہیں گرا دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، اگر یہ کرو گے کہ تمہارے والد محترم کا چہرہ خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، یعنی اس سے وہ خالی ہو جائے گا یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، تو وہ گزرے ہوئے جو دن ہیں جو گزر چکے ہوں اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یہاں پر اسی معنی میں ہے۔ کیسے ہو گیا؟ کسی چیز کے گزر جانے کو بھی کہتے ہیں نا، تنہائی بھی کسی چیز کا گزر جانا، گزر کے تنہائی میں چلے جانا، تو گزرنے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا ہائے کاش نہ دیا جاتا مجھے میرے اس اعمال نامے کو، مجھے میرا یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اما تفسیریہ ہے، اوتیا اس پر پہلے بات ہو چکی، کتابہ اس پر بھی پہلے بات ہو چکی، بشمالی، شمال یہ یمین کی ضد ہے، بائیں طرف کو کہتے ہیں، بائیں طرف کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح نحوست کے متعلق بھی عرب لوگ شمال ہی بولتے تھے، جیسے یمن وہ برکت کو کہتے تھے، برکہ، اور جس کے بارے میں خوش شگونی ہوتی تھی اس کے لیے یمین یا یمن کا لفظ بولتے تھے، تو اس کے اپوزٹ شمال کا لفظ وہ اس لیے بھی بولتے تھے کہ نحوست کے معنی میں اس کا استعمال کرتے تھے، تو بائیں طرف کو شمال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی طرح سے استعمال کیا ہے، یعنی دائیں اور بائیں سائڈ والوں کے خوش بخت اور بدبخت لوگوں کے معنی میں، تو دائیں طرف والے خوش بخت ہوں گے، سعید ہوں گے، جنت کے ورثاء ہوں گے، اور بائیں طرف والے اس کے الٹ ہوں گے۔ فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی، یا لیتنی اصل میں یہ کلمہ ہے لیتا، لیتا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے، کسی چیز کی خواہش پیدا کرنا، افعال ناقصہ میں سے بھی ہے لیتا، کاش ایسا ہوتا، کسی کی تمنا کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ یا لیتنی، کاش ایسا ہوتا، یعنی آدمی اس کی تمنا کر رہا ہوگا، یا اس کے ساتھ لگا دیا لیتا، اور نی یا متکلم اس کو کہتے ہیں، نون وقایا کا اور یا متکلم کہتے ہیں، تو اس کے ہائے کاش یعنی تمنا کرنے کے لیے، اور یہ وہ تمنا ہوتی ہے جو بندہ حسرت اور افسوس میں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ہائے کاش لم اوتا، اتا یاتی اور آتا یؤتی، اس پر بھی ہماری بات پہلے ہو چکی، کاش میں اپنی یہ کتاب، اپنا یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش یہ ہوتا، وہ اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے بولے گا کہ کاش ایسا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں جانتا ہی نہ، مجھے ادراک ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا میں نے جانا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے۔ ادری، درا یدری، دال را یا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قصد کرنا، طلب کرنا، یا کسی ایسی چیز کو معلوم کر لینا جس کے معلوم کرنے کے لیے مشقت ہو، غور و فکر اور مشقت کے بعد کسی چیز کو معلوم کر لینا، اس کو کہتے ہیں ادراک، یعنی یہ آرام سے یہ چیز معلوم نہیں ہوتی۔ ادراک کہتے ہیں کسی چیز کی، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ہاں اب مجھے سمجھ آئی، اب اس کا مطلب ہے کہ ادراک ہو گیا۔ عربی میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے صاحب البیت ادری ما فیہ، جو گھر والا ہوتا ہے اس کو بہتر وہ ادراک رکھتا ہے کہ گھر میں کیا کیا چیز ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی نیا شخص جائے اس کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ گھر میں کیا ہے۔ تو ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوشش، کسی ایسی چیز کا علم کہ جس کو کوشش کے بعد حاصل کیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ آتا ہے، اس لیے اللہ کے متعلق یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔
درا یدری اللہ کے متعلق یہ استعمال ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کے جاننے میں کسی قسم کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہ ہمیں پیش آتی ہے۔ حسابیہ، اس پر بھی بات ہو چکی۔ یا لیتہا، دوبارہ وہی، وہ دیکھیں بار بار حسرت کا وہ دوبارہ آیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ فیصلہ کن ہو جاتی۔ یہاں پہ القاضیہ، قضا یقضی کا معنی ہوتا ہے قاف ضاد اور یا اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا منقطع ہونا، ختم ہونا، پورا کرنا۔ منقطع جو چیز ہو جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور جو پوری ہو جاتی ہے، عمر آدمی کی پوری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو منقطع ہونا، ختم ہونا اور پوری ہونا اس کے معنی میں آتا ہے۔ قضیت کا مطلب ہوتا ہے میں نے پورا کر لیا، اسی طرح قضیت کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا، یعنی اس بات کے متعلق جو بات تھی، جو فیصلہ تھا، اس کو پورا کر لیا۔ تو قاضیہ واضح کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر ہے کسی چیز کا فیصلہ کن ہونا، حتمی ہونا، آخری فیصلہ ہونا، ختم ہو جانا۔ آخری فیصلہ ہونے کے معنی میں یہاں پہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ موت میرا یہ فیصلہ کن ہوتی، آخری چیز ہوتی، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے فائدہ نہیں دیا، ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنی مجھے، مالیہ میرے مال نے۔ غنا، غین نون یا، یہ ضد ہے احتیاج کی، ضرورت۔ ایک ہوتی ہے احتیاج، جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہو، جب یہ ضرورت ختم ہو جائے، آدمی کسی چیز کی ضرورت طلب نہ محسوس نہ کرے، اس کنڈیشن کو، اس حالت کو کہا جاتا ہے غنا، بے پرواہ ہو جانا، کسی چیز کی ضرورت سے خالی ہو جانا۔ الغانیہ کس کو کہتے ہیں؟ الغانیہ اصل میں کہا جاتا ہے ایسی خاتون کو جو اتنی زیادہ خوبصورت ہو کہ اس کو اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ الگ سے زیب و زینت کا اظہار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، میک اپ وغیرہ کی پیش نہ آئے، تیار ہونے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ الغانیہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ عارضی خارجی زیب و زینت کے اختیار کرنے سے وہ بے پرواہ ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس کا معنی تھا کسی چیز کا ضرورت نہ ہونا ہے۔ مستغنی ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز سے بے پرواہ ہو جانا، مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ غنا بھی اسلام میں ایک سبحان اللہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، مال و دولت وغیرہ کی صورت میں، اس سے آدمی بے پرواہ ہو جائے اور جو کچھ اللہ کا اس کے پاس اس پر راضی ہو جائے۔ مالیہ، مال، آدمی کی ملکیت، آدمی کے استعمال میں جو چیز ہے جس کو آدمی استعمال کرتا ہے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی یا ختم ہوگی مجھ سے میری سلطنت یا دلیل۔ ہلاکہ، اس پر ہم پہلے بات کر چکے، موت کو ختم ہونے کو کہتے ہیں اور عام طور پر بری موت کے متعلق آتا ہے۔ عنی مجھ سے، سلطانیہ، سلطان اصل میں سالطہ، اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ، قوت، اور اس کا معنی سخت اور مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے حجت اور برہان، کسی چیز کی بہت سٹرونگ جو دلیل ہوتی ہے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی غلبہ، قوت، یعنی سلطنت بھی ہوتا ہے اور دلیل بھی ہوتا ہے، وہ دلیل جو بڑی مضبوط ہو۔ تو یہاں پہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، اس کو پکڑ لو اور اس کو جکڑ لو۔ خذو، اخذ، یہ عطا کی ضد ہے، عطا کا معنی دینا، اخذ کا معنی لینا۔ اسی طرح اخذ کا معنی گرفت کرنا بھی ہوتا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے معنی میں غلبہ اور قہر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ غلوہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اصل میں غین لام لام اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دو چیزوں کے خلا کے درمیان میں آ جانا، پانی کا درختوں کے درمیان میں چلنا۔ تو جو چیز درمیان میں، کسی چیز کے ایسے درمیان میں آ جائے اور اس کو بالکل ایک بنا دے، محدود کر دے، اس کے اوپر غلل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح غل کہا جاتا ہے سینے کی کدورت کو، اندر چھپی ہوئی دشمنی کو غل کہا جاتا ہے۔ غلول کہا جاتا ہے مال غنیمت سے کوئی چیز چرانا، چپکے سے کوئی چیز چھپا لی، چرا لی، اس کو غلول کہا جاتا ہے، کیونکہ مال غنیمت ویسے ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو جس کی حفاظت کی جا رہی ہو اس کے درمیان سے کوئی چیز آدمی اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو غلہ یغلو کا معنی ہوتا ہے خیانت کرنا۔ قرآن میں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں، وہ اس کے لائق نہیں کہ وہ ایسا کام کریں، مال غنیمت میں خیانت کریں یا کچھ بھی۔ تو غلو، اس کی غل کے جمع ایک آتی ہے اغلال، اس کو کہتے ہیں بیڑیوں کو بھی کہتے ہیں، بیڑیوں کو جس سے آدمی کو جکڑا جاتا ہے، تو یہاں پہ وہ مراد ہے،
کیونکہ وہ بھی انسان کو ارد گرد آ جاتی ہیں، اس کے درمیان میں اوپر نیچے سے اس کو پورے جسم کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ اس کو جکڑو، یعنی بیڑیوں میں جکڑ دینا، کسی چیز میں آدمی کو بند کر دینا، جکڑ دینا۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، یا پھر اس کو جہنم میں بھون ڈالو، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ الجحیم کا معنی تھا کسی چیز کو روک لینا، بخیلی، سخت بخیلی کو بھی یہ جہم کہا جاتا ہے، جہام کہا جاتا ہے بخیل آدمی کو۔ الجحیم جہنم کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مجرموں کو روک لے گی، سختی کے ساتھ روک لے گی، کوئی بندہ باہر نہیں آ سکے گا۔ صلو، صاد لام واو، اس مادے سے ہی لفظ ہے صلات کا، لیکن اس کا معنی، اس کے کئی ایک معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کا یہ ہے کہ الصلاۃ میں کہتے ہیں پشت کے درمیانی حصے کو، یا جہاں پہ ہمارے یہ کولے ہوتے ہیں اس کا جو ڈھلوان والا حصہ ہوتا ہے نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف، اس کو بھی کہتے ہیں، کولوں کا اوپر والا ایسے حصہ اس کو، یا پشت کے درمیانی حصے کو صلاح کہتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے اس کا۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھون ڈالنا، کسی چیز کو بھوننا، یہاں پر وہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو ثم الجحیم صلو، اس کو پھر جہنم میں داخل کر دو، یعنی بھوننے کے لیے داخل کر دو، جہنم میں اس کو بھونا جائے گا، جہنم اس کو جلا کر رکھ دے گی۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ ایک اس گھوڑے کے لیے مسلی کا لفظ بولا جاتا ہے جو گھوڑا دوسرے گھوڑے سے بالکل قریب ہو، اور اتنا قریب ہو کہ وہ اس کے جو بیک ہے اس کے قریب قریب اس کا سر لگ رہا ہو، تو گھوڑا جو دوڑ رہا ہو، دوسرا گھوڑا بالکل اس کے پیچھے، اس کی رانوں کے قریب اس کا سر ہو، تو یہ پیچھے والے گھوڑے کو یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی میں پھر کیا آتا ہے؟ پیچھا کرنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کولے وغیرہ اور اس کی مضبوط ہڈی وہ بھی آتا ہے، اس کو بھون دینا بھی آتا ہے، اور ایک اس کا معنی التجا اور دعا کرنا بھی آتا ہے۔ تو ایک اس کا صلات کا ایک اور معنی ہے جو کہ ہم مراد لیتے ہیں، جو اسلام نے ہمیں سکھایا، جو کہ ڈکشنری میں نہیں ہے، وہ خاص ایک ہے، اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم پر ختم ہوتی ہے، اور اس میں مخصوص کلمات اور مخصوص حرکات ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف اگر کوئی آدمی ڈکشنری سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، جب تک کہ وہ قرآن سے نہ سمجھے، قرآن کو حدیث سے نہ سمجھے، اور قرآن کو صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے سب سے پہلے سمجھا ان سے نہ سمجھے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعها جس کی پیمائش 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ اس کو داخل کر دو، اس کو جکڑ دو۔ سلسلہ کہتے ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ملانا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، زنجیر کو بھی کہتے ہیں، سلسلہ زنجیر کو بھی کہتے ہیں، چین کو بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ چین، زنجیر کیسے بنتی ہے؟ ایک لوہے کی کڑی دوسری کے ساتھ ملائی جاتی ہے، اس طرح آگے بڑھتی جاتی ہے تو وہ چین بن جاتی ہے۔ تسلسل الماء، اس کا معنی ہوتا ہے پانی پہ در پہ گرتا رہا، تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ گرتا رہا۔ تو اس کو جو چیز دواں ہو، جو چیز بڑھتی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد زنجیر ہے۔ ذرعها، ذرع کہتے ہیں، ایک ذر کا معنی ہوتا ہے، یہاں پہ جو صرف ذرع ہے اس کا معنی ہے پیمائش، جس کے ساتھ کسی چیز کی پیمائش کی جائے۔ آگے ذراع کا لفظ بھی آ رہا ہے، 70 کو کہتے ہیں ذراع، یہ ذراع اور ذرعها دونوں کا مادہ ایک ہے۔ ذراع اصل میں کہتے ہیں آدمی کی یہ درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کے فاصلے کو، ایک ہے شبر، ایک ہے ذراع اور ایک ہے باع۔ یہ تینوں الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں جو کہا کہ ایک آدمی جو میرے نزدیک شبر کے برابر آتا ہے تو میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، ذراع کے برابر، جو ذراع کے برابر آتا ہے تو میں باع کے برابر ہو جاتا ہوں۔ شبر کہتے ہیں یہ 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلے کو، چھوٹی انگلی اور درمیانی انگلی، اس کو اگر ایسے کھولیں تو اس کا درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں شبر۔ اور ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کر درمیانی انگلی کے ناخن سے لے کر کوہنی تک، یہ ہے ذراع۔ اور باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ہم سائڈوں میں پھیلا لیں تو ان کی درمیانی جو جگہ ہوتی ہے وہ باع کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا میرے قریب آؤ گے تو میں بازو کے برابر آؤں گا، بازو کے برابر آؤ گے تو میں رحمت اللہ تعالیٰ کے ایسے ڈانپ لے گی اور اللہ اتنا قریب آئیں گے۔
ذراعًا فسلکو، سلک یسلک کا معنی ہوتا ہے چلنا، ایک چیز کا دوسرے میں داخل ہو جانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. سلک کا اصل معنی ہوتا ہے چلنا، ایک چیز کا دوسرے میں داخل ہو جانا. چلنے سے بھی ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں داخل ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اسلک کا معنی ہوتا ہے چلانا کسی چیز کو ہانکنا. اسی سے السلوک راستے میں گھس جانا. السلوک کہتے ہیں راستے میں گھس جانا، یعنی کوئی راستہ اپنا لینا. مسلک کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے نکلا ہے. مسلک ہے کہ چلنے کی ایک راہ. جی، چلنے کی ایک راہ. مسلک، آپ کا مسلک کیا ہے؟ یعنی آپ کس طریقہ کار سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسلک. اس طرح مسلک اس کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی کے گزرنے کی جو جگہ ہوتی ہیں، جہاں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں چشموں کی، اس کو بھی مسالک کہا جاتا ہے، مسلک کہا جاتا ہے. مسلک کی جمع مسالک. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ شخص ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پر جو عظمتوں والا ہے، جو عظمتوں والے ہیں. لا یؤمن امن سے یہ نکلا ہے، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا یقین کرنا. اصل میں اس کے معنی میں یقین کے ساتھ، اصطلاحی معنی میں کسی چیز کی تصدیق یقین کے ساتھ اس کے لیے اطاعت اور فرما برداری بھی ہوتی ہے، تب ایمان کا معنی مکمل ہوتا ہے. اس میں امن کا معنی بھی پایا جاتا ہے. امن، مومن کون ہوتا ہے؟ جس سے لوگوں کو بھی امن ملے اور وہ آدمی ایسے اعمال کرے جس سے وہ اللہ کے عذاب سے امن پا لیتا ہے. باللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. الالہ سے یہ بنا ہے، تو الہ کا معنی ہوتا ہے معبود. العظیم، عظم، عین ضا میم اس کا مادہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ہڈی، کسی چیز کا پختہ حصہ، راستے کا پختہ حصہ. عظم الشیء، عظم السبیل یا عظم الطریق کو کہتے ہیں راستے کے جو ہموار اور پختہ حصہ ہوتا ہے. تو عظم چونکہ ہڈی ہوتی ہے اور عام طور پہ جسم سے ابری بھی ہوتی ہے، یعنی محسوس کی جا سکتی ہے. اسی سے پھر عظمہ کا معنی ہوتا ہے بلندی، جس میں شدت، قوت پائی جائے. ہڈیوں میں باقی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی نسبت قوت پائی جاتی ہے. تو عظمہ کا معنی قوت، شدت اور بلندی، سب کچھ اس کا معنی کیا جاتا ہے. تو العظیم وہ ذات جو عظمتوں والی ہے، بڑائی والی ہے، جس میں قوت بھی ہے. ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ نہیں ابھارتا تھا مسکین کو کھلانے پر. یحض کا معنی ہوتا ہے ابھارنا. حدید الشیء کہتے ہیں کہ نشیبی زمین کو، حدید الشیء یا حدید الارض کہتے ہیں اس زمین کو جو نیچے کی طرف جا رہی ہو. تو نیچے کی طرف جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی جلدی سے اترتا جاتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے جانور کو نشیب کی طرف، نیچے کی طرف جانوروں کو ہانکنا، اس کے بارے میں بھی یہ لفظ آتا ہے، کیونکہ وہ جلدی سے اس کی ویسے ہی نیچے ایک کشش ثقل کی وجہ سے نیچے آدمی جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ادھر ہی ہانکا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی رغبت سے ادھر جائے گا. تو اس کا معنی ہے کسی چیز کی رغبت دلانا، ابھارنا، اور کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ کر لیں. طعام اس پر پہلے کھانے کو کہتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو طعام کہتے ہیں، خوراک کوئی بھی ہو. عرب لوگ عام طور پر جب طعام کا لفظ بولتے تھے تو کبھی گیہوں یعنی گندم اور کبھی کھجور مراد لیتے تھے. زیادہ کھانا ان کا وہیں پہ تھا، یہی تھا. اسی طرح طعام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ذائقہ یا کسی چیز کی مٹھاس، دونوں کو کہا جاتا ہے طعام، چکھنا. المسکین سکنہ سے یہ نکلا ہے، اور سین کاف نون کا معنی ہے کسی چیز کا حرکت چھوڑ دینا، بے حرکت ہو جانا. تو مسکین اسی سے السکن نکلا ہے. ہاسٹل کو کہتے ہیں، سکان کہتے ہیں باشندوں کو، رہنے والوں کو. مسکن کہتے ہیں رہائش گاہ کو. اور اسی طرح السکنہ خواتین کے متعلق جو حقوق ایک خامد کے ذمہ ہیں خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے، ان میں سے ایک سکنہ، نفقہ وغیرہ. اس کا آپ انشاءاللہ اصطلاح میں حدیث جب پڑھیں گے تو بار بار اس کا تذکرہ ہے کہ سکنہ کا معنی تو ان کو رہائش فراہم کرنا. مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے کم اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں، گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرکت نہیں کر سک رہا ہوتا، باہر مارکیٹ نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مسکین ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، سو نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی بھی قریبی دوست، کوئی گرم جوش دوست. ہا ہونا اور ہونا دونوں کا معنی ہوتا ہے یہاں پر.
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ ہا ہونا اور ہونا کا معنی ایک ہی ہے یہاں پر۔ ہنالی کا معنی ہوتا ہے وہاں پر، ہنالی کا وہاں پر، دیر جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے ہنالی کا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس کچھ ایسا دیکھا جو کہ موسم کی مناسبت والا نہیں تھا، کچھ انوکھا دیکھا، رزق دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو انہوں نے وہیں پر دعا کی کہ اللہ اگرچہ میری عمر کے حساب سے موسم تو نہیں کہ مجھے اولاد ملے، لیکن اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ جی حمیم، ہا میم، میم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سبحان اللہ تندور میں ڈال کر خوب گرم کر دینا۔ حمل ما، اس نے پانی کو گرم کیا۔ اور اسی طرح حم الشحم، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے چربی کو پگھلایا۔ حما کے معنی میں آتا ہے تندور میں ڈال کر کسی چیز کو گرم کرنا، کسی چیز کو پگھلانا۔ حمیم پکے اور گہرے دوست کو کہتے ہیں، کیوں؟ وہ کہ جس میں آپ کے لیے گرم جوشی ہو، ابل رہا ہو اندر سے نا آپ کے لیے، غصے سے نہیں، محبت سے، تو اس کو حمیم کہتے ہیں، بہت ہی گرم جوش دوست۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر دنیا میں جو اس کے حمیم تھے وہ بھی وہاں پر کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے پیپ کے اور جہنمیوں کے زخموں کو دھونے سے جو پانی حاصل ہوتا ہے اس کے سوا۔ غسلین کا عام طور پر معنی پیپ کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کو دھویا جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غسلین اصل میں کہتے ہیں غین سین لام کا معنی تھا دھونا، غسالہ یا غسلین کہتے ہیں دھونے سے جو پانی بچتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر زخموں کو دھونے کے بعد جو پانی بچتا ہے نا اس کو غسلین کہا جاتا ہے۔ تو یہی مراد ہے، ان کو جہنم میں کون سا پانی دیا جائے گا جو کہ جہنمیوں کی پیپ وغیرہ اس سے نکلا ہوا ہوگا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس کو نہیں کھائیں گے مگر وہ لوگ جو کہ خطا کار ہیں۔ خطا، خا تا حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بغیر قصد کے غلطی کرنا، خطا اس کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی خطا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ قصد کے ساتھ عمدن غلطی کرنا، لیکن الاسم وہ ہوتا ہے جو قصدہ نہیں کیا جائے، عمدہ نہیں کیا جائے، جان بوجھ کر کیا جائے۔ تو یہاں پر خاطئون سے مراد وہ بغیر سوچے سمجھے یا بغیر قصد کے غلطی نہیں ہے، بلکہ قصد کے ساتھ، نیت ارادے کے ساتھ غلطی ہے، اور غلطی بھی بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے۔